السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، بیان شروع کرنے سے پہلے اس چینل کے ذریعے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جس طریقے سے آپ حضرات لاک ڈاؤن کا پالن کرتے آئے ہیں اسی طریقے سے پالن کرتے رہیں، نماز اپنے گھر میں ادا فرمائیں، صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، بھول کر کھایا یا پیا یا جماع کیا روزہ فاسد نہ ہوا۔ کل آپ نے یہی باتیں حدیث کے ضمن میں سماعت کی تھی۔ اب یہ مسئلہ نمبر 1، نمبر 2 احادیث سے نکال کر کے یہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھول کر کھایا یا بھولے سے پانی پی لیا یا بھولے سے اپنی بیوی کے ساتھ اس نے صحبت کر لیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹا نہیں، اس کا روزہ برقرار ہے، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، یعنی کہ چاہے وہ فرض روزہ ہو یا نفل ہو۔ جیسے ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں تو رمضان کے دنوں میں کسی شخص نے بھولے سے کھا لیا یا پی لیا یا صحبت کر لی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ دوسری چیز کہ روزہ فرض ہو یا نفل ہو تو فرض جیسے رمضان اور نفل جیسے دیگر مہینے میں آپ رکھتے ہیں تو نفل روزے میں بھی یہ چیزیں اگر بھولے سے پائی جائیں تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، اور روزہ کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزے دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یا فعل واقع ہوئے ہوں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ بھولے سے کھا رہا تھا، ایک آدمی نے کہا کہ ارے بھائی تو روزے دار ہے، تب ایسی صورت میں یاد دلانے کے باوجود بھی اگر وہ شخص کھاتا رہا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پانی پی رہا تھا، ایک آدمی نے کہا کہ بھائی تو روزے سے ہے، پانی کیوں پی رہا ہے؟ تو فوراً وہ رک جائے۔ اب اگر فوراً رکا نہیں بلکہ آگے بھی وہ پیتا رہا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ کسی روزے دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، یعنی یہ عام بات ہے، عام حکم ہے تمام لوگوں کے لیے کہ جیسے ابھی رمضان شریف کا روزہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ایک آپ کا بھائی یا کوئی جسے آپ جانتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہے، روزہ رکھتا ہے، تو آپ نے کیا کہا کہ بھائی تو روزے دار ہے، کیوں کھا رہا ہے؟ تو یاد دلانا یہ بالکل واجب ہے، اگر یاد نہیں دلائیں گے تو ایسی صورت میں گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ اگرچہ وہ بھولے سے کھا ہی رہا ہے لیکن آپ کو یاد دلانا واجب ہے کہ سامنے والا روزے سے ہے، ہم اس کو یاد دلا دیں تاکہ وہ کھانے پینے سے رک جائے۔ مسئلہ مکھی یا دھواں یا غبار، یہ مسئلہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلے پہ ذرا دھیان دیجیے کیا عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1 مکھی ہے، نمبر 2 دھواں ہے، نمبر 3 غبار ہے۔ فرماتے ہیں مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا،
چونکہ مکھیاں یہ اڑتی رہتی ہیں اور دھواں بھی کبھی کبھی ایسے اڑتا ہے اور آدمی کے حلق کے نیچے یہ چیزیں چلی جاتی ہیں، اور غبار بھی جیسے آدمی راستے میں چل رہا ہے تو گرد و غبار اڑتے ہوئے آئے اور وہ حلق کے نیچے اتر گئے، یا ہے کہ آدمی ایسے بیٹھا تھا، اچانک وہ بات ہی کر رہا تھا کہ اچانک کوئی مکھی اس کے حلق تک مکھی پہنچ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا چھاننے میں اڑتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ غبار جو ہے وہ آٹے کا ہی کیوں نہ ہو، آٹا جو پیستے چکی مشین، فرماتے ہیں کہ خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلہ کا غبار ہو، تو یہ جو گلے ہوتے ہیں جیسے جو ہے گیہوں ہے، فرماتے ہیں تو غلہ کا غبار ہے، تو غلہ وغیرہ کا جو غبار ہے وہ اڑ کر کے وہ آپ کے حلقہ تک پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں یا غلہ کا غبار ہو یا اسے خاک میں اڑی یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں کہ جانور جو ہے نا، جانور کے جو کھر ہوتے ہیں تو جانور کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں اگرچہ روزے دار ہونا یاد تھا، اور اگرچہ روزے دار ہونا یاد تھا، دو چیزیں ہیں یہاں ایک یہ کہ آپ کو روزے دار ہونا یاد ہے، یا یہ کہ آپ کو یاد نہیں ہے۔ تو روزے دار ہونا یاد ہے تو بھی ان صورتوں میں آپ کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اب بھولے سے یہ چیزیں پہنچ گئی تو بدرجہ اولا نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ مسئلہ سنیے، ایک بار پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ مکھی وہ حلق میں چلی گئی، یا دھواں حلق میں چلا گیا، یا غبار حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹا نہیں۔ وہ غبار آٹے کا ہو یا جانوروں کے کھر کے ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، تو اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی میں روزے دار ہوں، لیکن وہ چیزیں آپ پہنچ گئی، تو چونکہ آپ نے خود تو نہیں پہنچایا، آپ راستے میں چل رہے تھے کہ وہ گرد و غبار اڑ کے آ گئے۔ تو فرماتے ہیں اگرچہ روزے دار ہونا یاد ہے، ان تمام کے باوجود آپ کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، اور بھولے سے چیزیں اگر ہو گئی تو بدرجہ اولا نہیں ٹوٹے گا، یعنی دونوں صورت میں روزہ آپ کا ٹوٹے گا نہیں۔ اب آگے سنیے، اور اگر قصداً جان بوجھ کر، کیا جان بوجھ کر دھواں پہنچایا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ دیکھیں نا، دھواں حلقے میں پہنچ گیا، روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن آپ نے جان بوجھ کے حلقے میں دھواں پہنچایا تو اب ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ پہلی والی جو صورت ہے کہ حلقے میں دھواں پہنچا، روزہ نہیں ٹوٹا، اور دوسری والی جو صورت ہے کہ آپ نے دھواں پہنچایا، روزہ ٹوٹ گیا، تو پہلی والی صورت میں آپ کے فعل کو دخل نہیں تھا، اور دوسری والی صورت میں آپ نے چونکہ جان بوجھ کے یہ حرکت کی، لہذا شریعت کہتی ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ فرماتے ہیں اگر خود قصداً جان بوجھ کے دھواں پہنچایا تو فاسد ہو گیا، جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو۔ یہاں جان بوجھ کے آپ نے کیا کیا، دھواں حلقے میں پہنچایا، تو اگر آپ کو روزے دار ہونا یاد ہے کہ بھائی میں تو روزے دار ہوں، تو روزے دار یاد ہونے کے باوجود بھی آپ نے جان بوجھ کر کے حلقے میں دھواں پہنچایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کو روزے دار ہونا یاد نہیں ہے اور آپ نے جان بوجھ کے دھواں پہنچایا تو آپ کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ فرماتے ہیں خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو، کسی بھی چیز کا دھواں، اور کسی طرح پہنچایا، یہاں تک کہ یہ اگربتی ہے نا، اگربتی وغیرہ خوشبو سلگتی تھی، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا، روزہ جاتا رہا۔ جیسے اگربتی کا دھواں ہے تو آپ نے کیا کیا، قریب گیا، قریب جانے کے بعد آپ نے کیا کیا، ناک سے اسے کھینچا،
नाक से खींचने के बाद आपने उसको क्या हलक़ तक पहुंचा दिया। फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में रोज़ा आपका टूट जाएगा। यूं ही हुक्का पीने से भी रोज़ा टूट जाता है अगर रोज़ेदार होना याद हो। तो जो लोग हुक्का पीते हैं ना, हुक्का के आदी हैं, वैसे इन चीज़ों से बचना चाहिए, हुक्का वगैरह से। अगर कोई आदमी हुक्का पीने का आदी हो तो उसे चाहिए कि वो रात को पिए, सहरी का वक्त जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हुक्का का इस्तेमाल हरगिज़ न करें। फरमाते हैं यूं ही हुक्का पीने से भी रोज़ा टूट जाता है अगर रोज़ेदार होना याद है। मतलब ये है इसका कि एक आदमी ने हुक्का जलाया, उसको अपने आप को रोज़ेदार होना याद नहीं है, ऐसी सूरत में हुक्का पीने से रोज़ा टूटेगा नहीं। लेकिन अगर उसको याद है कि भाई मैं रोज़ेदार हूँ, फिर भी वो आदमी हुक्का पी रहा है, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। समझे? एक मसला और समाप्त फरमाए, इस ज़माने में लोग बीड़ी सिगरेट वगैरह बहुत पीते, तो आपको याद है कि मैं रोज़ेदार हूँ और आप क्या सिगरेट पी रहे हैं या बीड़ी पी रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा बिल्कुल टूट जाएगा। और अगर आपको याद नहीं है तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा टूटेगा नहीं। एक मसला और समाप्त फरमा रहे हैं, शौहर है, शौहर ने अपनी बीवी का बोसा लिया, शौहर ने अपनी बीवी का बोसा लिया मगर इंज़ाल नहीं हुआ तो रोज़ा नहीं टूटा। शौहर ने बीवी को बोसा लिया, रोज़ा और इंज़ाल हुआ नहीं, तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटा। यूं ही औरत की तरफ, शौहर औरत की तरफ देखा, या ये कि शौहर ने बीवी की शर्मगाह की तरफ नज़र की मगर हाथ न लगाया और उसे इंज़ाल हो गया, अगरचे बार बार नज़र करने या जिमा वगैरह के ख्याल करने से इंज़ाल हुआ हो, अगरचे देर तक ख्याल जमाने से ऐसा हुआ हो, इन सब सूरतों में रोज़ा नहीं टूटेगा। देखें ना, नंबर एक क्या है, बोसा लिया मगर इंज़ाल नहीं हुआ, रोज़ा नहीं टूटा। औरत की तरफ देखा, उसको हाथ नहीं लगाया और इंज़ाल हो गया तो रोज़ा नहीं टूटा। औरत की शर्मगाह की तरफ देखा, उसको हाथ नहीं लगाया मगर शर्मगाह की तरफ देखने ही से उसे क्या हो गया, इंज़ाल हो गया। तो अगरचे देर तक वो ख्याल जमा के था, बहुत देर तक वो अपनी अहलिया की शर्मगाही की तरफ देख रहा था, यहाँ तक कि उसे इंज़ाल हो गया, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूटेगा नहीं। लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में इन चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।